اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے قلب کا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ ہاں اللہ تیرے بندے کے جگر کا ٹکڑا میں نے لے لیا۔ اچھا وہ کیا کہتا تھا جب تیرے بندے کے جگر کا ٹکڑا قلب کا ٹکڑا لیا؟ تو وہ الحمدللہ کہتا تھا، اور ساتھ میں کیا کہتا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں میں آنسو آنا، رونا، یہ خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن منہ سے یہ الفاظ نکالنا اللہ تو نے ہمارا گاڑی دیکھ لیا، اللہ موت صرف ہمارے گھر میں ہی آتی ہے، اللہ یہ کیسے لمحات میں موت آ گئی، اس طرح کا جوا فضا کرنا، اس طرح کا ماتم اور نوحہ کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اس بندے کا اجر پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اگر میرے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میری رضا پہ راضی ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل قائم کرو اور اس کے اوپر ایک تختی لگاؤ جس تختی کے اوپر لکھا ہو کہ بیت الحمد۔ بیت الحمد صرف اللہ کوئی چیز چھین لے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اگر اللہ کسی کا کوئی پیارا چھین لے اور اس کے چھن جانے کے بعد وہ انا للہ پڑھے، صبر کرے صدمے کی ابتدا میں، پھر اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے۔ اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے 3 بیٹے اس کی زندگی میں دنیا سے چلے جائیں اور وہ اس کے اوپر صبر کرے، اور یہ بھی یاد رکھیے صبر صدمے کی ابتدا میں ہے، ابتدا میں۔ بعض لوگ غم گزر جانے کے بعد ایک عرصہ بیت جائے تو صبر کر لیتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل روتا ہے، دل غمگین ہے، دل پریشان ہے، لیکن یہ جو تو آوازیں اور باتیں کہہ رہی ہے یہ صبر کے منافی ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس نے کہا جو مجھ پہ بیتی ہے اگر آپ پہ بیتی ہو تو میں آپ سے پوچھوں اس کو کیا پتا کہ اس پیارے نبی پہ کیا کیا نہیں بیتی۔ عورت کو بعد میں پتا چلا کہ نبی یہ محترم ہے، دوڑی ہوئی آئی، آقا میں آپ کو پہچان نہیں سکی، اب صبر کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تریہی الفاظ کہے، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، جب وقت گزر جائے، جب ٹائم گزر جائے پھر تو ہر بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے، پھر تو ہر بندے کو صبر آ جاتا ہے جب وقت گزر جائے۔ جس وقت مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، صبر صرف اس بات کا نام نہیں ہے کوئی فوت ہو جائے تو صبر کیا جائے۔ صبر انسانی زندگی کے اندر حضرت علی کے قول کے مطابق ایمان کا نگہبان ہے، سر ہے، ہر بات کے اوپر صبر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کم رزق کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ میلے کپڑوں کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ عوا کے چھن جانے کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر صرف فوتگی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، صبر کا مفہوم وسیع ہے۔ لیکن آپ کے سامنے حدیث یہ رکھ رہا ہوں، 3 بچے جس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ وہ 3 بچے کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں کے اندر دوڑ رہے ہوں گے اور اپنے باپ کو آواز دے رہے ہوں گے، بابا جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیے۔ جس مرضی دروازے سے بچے سفارش کریں گے، کیوں؟ اللہ ان کو جب جنت میں بھیجے گا نا، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، تو وہ کہیں گے اللہ دنیا میں بھی باپ نہ ملا، اگر جنت میں باپ نہیں ملے گا ہم جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ باپ کی سفارش کریں گے، اسی پر بس ہے۔ صحابیہ نے آ کے پوچھا کیا 2 کے اوپر بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جس کے 2 بچے بھی دنیا سے چلے جائیں اور اس کے اوپر صبر کرے، اس کو بھی جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوئے ملیں گے، اس کو پکاریں گے کہ جنت کے جس مرضی دروازے کے اندر سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیزی سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، حدیث طویل ہیں، یہ ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عام آیا کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوتا تھا، اور نبی محترم کی سیرت ہے، اللہ کی قسم نبی کریم اپنے نمازیوں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، دھیان رکھا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ اس نمازی کو نہیں دیکھا،
کہاں چلا گیا؟ پتا چلا اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تعزیت کے لیے اس کے گھر گئے، اس کی جیسے انسان پرسہ دیتا ہے، جیسے انسان غم کو ہلکا کرتا ہے، جیسے انسان پیار والے الفاظ بولتا ہے، اس سے پیار والے الفاظ بولنا شروع ہو گئے اور کہا صبر دینے کے لیے، تیرا بیٹا تھا، اگر وہ دنیا میں ساری زندگی تیرے ساتھ رہتا، تیری خدمت کرتا، تجھے زیادہ پسند ہے کہ کل جنت کے دروازے کے اوپر تو اس کو کھڑا ہوا پائے اور وہ تیرا استقبال کرے۔ صحابی نے کہا مجھے تو یہی پسند ہے، وہ جنت کے دروازے کے اوپر میرا استقبال کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر صبر کرنا، جو صبر کرنے کا حق ہے میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن وہ جنت کے دروازے کے اوپر تیرا استقبال کرے گا۔